کہ آپ نے اس وقت جو ملک حالات سے دوچار ہے، ان حالات پہ آج پرائم منسٹر نے گفتگو کی اور اس کے بعد ایوان کی مختلف اراکین جو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی اس موقع پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا، میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، جن سیاسی، معاشی، آئینی اور قانونی حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات پہ ہر پاکستانی پریشان ہے۔ صرف وزیر اعظم پاکستان نہیں، صرف اس اسمبلی کے اراکین ہی نہیں، بلکہ ہر ذی شعور اور پاکستان کا درد رکھنے والا، عوام کا درد رکھنے والا فرد موجودہ حالات سے پریشان ہے۔ یہ حالات آیا کہ موجودہ حکومت کی پیداوار ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، یا سابقہ حکومتوں کی چھوڑی ہوئی پیداوار ہے، یہ ان کی وراثت ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ میں موجودہ حالات پہ، خاص طور پہ ملک کے جو سیاسی، معاشی اور آئینی معاملات ہیں، ان پر گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے چلوں گا کہ سابقہ حکومت کس طرح سے اقتدار میں آئی اور کس طرح کے وعدے عوام سے کیے گئے، انہیں سنہرے خواب دکھائے گئے۔ یہ ایک پروجیکٹ تھا جو عوام کی رائے کے مخالف تھا۔ یہ پروجیکٹ پاکستان کی عوام نے نہیں بنایا، بلکہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اس پروجیکٹ کو 2010 کے بعد لیا اور اس کو آگے بڑھایا، اور 2018 آنے تک اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں بننے والی سیاسی جماعت، اس نے بتایا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو 1 کروڑ نوکریاں عوام میں دیں گے، 50 لاکھ بے گھر لوگوں کو، غریب عوام کو 50 لاکھ گھر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، ایسی ریاست مدینہ جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے جو ان کا رویہ تھا، جو ان کا قانون تھا، جو ان کا طریقہ کار تھا باحثیت خلیفہ کے، کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس اتنے کپڑے کہاں سے آئے، یہ دوسری چادر کہاں سے آئی، تو انہوں نے کھڑے ہو کے اس کا جواب دیا کہ وہ چادر ان کے پاس سے کہاں آئی۔ ایسی ریاست مدینہ کی بات کی گئی، اور یہ بات کون کر رہا تھا؟ جس کا ماضی گندگی سے بھرا پڑا، جس کا ماضی بے راہ رویوں سے بھرا پڑا ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی، مجھے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، خود کہتا تھا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ باتیں اس کی اپنی لائف سے کوٹ کی گئی۔ ہمیں بتایا گیا کہ ایسا شخص ریاست مدینہ پاکستان میں بنانے جا رہا ہے، اور وہ اپنے عمل سے ثابت کرے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جو فرماتے تھے آج کے وقت میں بھی اگر کوئی ریاست مدینہ بن سکتی تو اس میں وہ بھی اسی طرح کا کردار ادا کرے گا۔ لیکن بعد میں ثابت ہو گیا کہ توشہ خانے سے جس طرح سے گھڑیاں چوری کی گئی، ملکی وسائل کو جس طرح سے لوٹا گیا، ثابت ہو گیا کہ وہ سارے خواب، وہ ساری باتیں، وہ ساری دعوے صرف باتیں تھی۔ جناب اسپیکر، صرف یہی نہیں، کہا گیا گزشتہ سال اپریل کے مہینے میں جب
عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے سابقہ حکومت کو ختم کیا جا رہا تھا، اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک آ گئی تھی 4 اپریل کو شاید. تو اس وقت کہا گیا کہ ایک جلسے میں، اسلام آباد کے ایک جلسے میں کہا، ایک سائفر لہرایا. پوری قوم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سائفر میں لکھا کیا ہے. ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، وہ لہرایا کہ ہمارے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے. امریکہ نے سازش کی ہے. ارے بھئی، امریکہ کو پڑی کیا تھی کہ وہ آپ کے خلاف سازش کرتا؟ ہمیں یہ بتائیں کہ امریکہ کو کیا پڑی تھی. آپ نے ہر ایجنڈا امریکہ کا پورا کیا. کشمیر تشتری میں اٹھا کے انڈیا کو دے دیا. کہتے تھے کہ ٹرمپ ہماری مسائل کرائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ اس سے ملاقات کر کے جب واپس پاکستان آئے تو ایسے کہ جیسے ورلڈ کپ جیت کر آ رہے ہیں. ہمیں ایسا لگا، پوری قوم کو یہ تاثر دیا گیا. اور اس کے کچھ عرصے بعد انڈیا نے اپنے آئین میں ترمیم کر کے کشمیریوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا. اور یہ پاکستان کا ریاست مدینہ کا سربراہ خاموش تماشائی بن کے دیکھتا رہا. آپ نے تو یہ ایجنڈا، امریکن ایجنڈا تھا نا، یہ بھی امریکہ کہتا تھا نا، ہم پہ زور ڈالتا تھا نا کہ آپ ہم انڈیا کی حیثیت کو تسلیم کر لیں، کشمیر انڈیا کو دیتے، اور آپ نے دے دیا. ایک اور چیز جو پاکستان پر دباؤ تھا کہ سی پیک ختم کر دیں، چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیں. آپ نے اس سی پیک کو بھی تباہ کر دیا. اس سی پیک کو بھی تباہ کر دیا. اور اگر اور موقع ملتا تو اور امریکہ کی جو خواہشات اور ڈیمانڈ ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ بھی آپ پوری کر دیتے. جناب اسپیکر، ایسے موقع پر پاکستان کی پارلیمنٹ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی کہ جب اس اسمبلی کے ایک ایک ممبر کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ پرائم منسٹر، اس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، یا کچھ بھی نہیں کر سکتا، عوام کو کچھ نہیں دے سکتا. آپ بتائیں کہ 3.5 یا 4.25 سال کی حکومت کے دوران کم و بیش 25,000 ارب قرض لیا گیا. لیکن آپ بتائیں، ایک ترقیاتی بجٹ، ایک ترقیاتی منصوبہ پاکستان کا جو اس حکومت نے شروع کیا ہو، ایک بھی نہیں. جو وعدے کراچی سے وعدے کیے کہ کراچی والوں کی ماضی کی جو شکایتیں ہیں، ماضی کی جو رنجشیں ہیں، ماضی میں جو غصہ رہا ہے کراچی کو، اس کی جو محرومیاں ہیں، ہم ان محرومیوں کو دور کریں گے. اور کراچی جو ایک میگا سٹی ہے، انٹرنیشنل سٹی ہے، دنیا کے ایک بڑے شہروں میں سے ایک سٹی ہے، اس کے لیے کہا کہ ہم 1100 ارب روپے دیں گے. اس میں سے ایک دھیلا کراچی نہیں پہنچا. یہ چھوٹے وعدے، یہ چھوٹی چیز ہے. صرف کس کے کہنے پر؟ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پاکستان کی عوام کو سنہرے خواب دکھائے جا رہے تھے، جھوٹے وعدے کیے جا رہے تھے. ارے بھائی، آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ آپ یقین مانیے، ہم اس وقت بھی اس طرف گورنمنٹ میں بیٹھے تھے، اور وہ جو لابی ہے نا، ہر آدمی کے خیالات سے ہم اچھی طرح سے واقف تھے. ہر ایک پریشان تھا کہ یہ شخص ہمیں کہاں لے جائے گا، آئندہ الیکشن ہم لڑ بھی سکیں گے یا نہیں لڑ سکیں گے. یہی وجہ تھی کہ جب جناب ڈپٹی اسپیکر کہ جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تو ایم کیو ایم نے بھی دیکھا کہ ملک مشکلات کی طرف جا رہا ہے، پریشانیوں کی طرف جا رہا ہے. ایک طرف اس وقت کی حکومت کے وزیر خزانہ IMF کے ساتھ معاہدہ کر آتے ہیں، اور دوسری طرف ملک کے وزیر اعظم اس معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور IMF کو ایک غلط میسج دیتے ہیں. یہ مشکل وقت تھا کہ ہمیں بھی فیصلہ کرنا تھا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، پاکستان کے مفادات کے خلاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یا ایک شخص جو شیخ چلیوں کی طرف باتیں بھگاڑتا ہے، یا اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. جناب اسپیکر،
اور جناب اسپیکر، وہ عدم اعتماد کی تحریک جو کہ ایک آئینی تحریک تھی، آئینی طریقہ کار کے تحت، آئینی آرٹیکلز کے تحت لائی گئی تھی، وہ اس اسمبلی میں پیش کی گئی۔ چونکہ میں ایک پرانا پارلیمنٹیرین ہوں اور گو کہ مجھے آئین حفظ نہیں ہے، لیکن آئین کو اتنی مرتبہ پڑھا ہے اور اسے دیکھا ہے، اسے سمجھا ہے کہ اس بات کو سمجھتا ہوں کہ کون سا عمل یہاں پر آئین کے خلاف کیا جا رہا ہے، کون سا آئین کے فیور میں کیا جا رہا ہے۔ اس شیخ چلی شخص کے کہنے پر یہاں بیٹھے ہوئے ایک ڈپٹی اسپیکر نے ایک ایسی رولنگ دی جو سراسر آئین کے خلاف تھی۔ جب عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی جاتی ہے تو پھر کوئی طاقت، کوئی قوت اس تحریک کو روک نہیں سکتا ہے۔ ایک غلط رولنگ دے کے وزیر اعظم نے ایک غلط سمری بھیج کے ایوان صدر سے اسے منظور کرایا اور اس ایوان کو تحلیل کر دیا، جس کا بعد میں کہ سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا۔ سپریم کورٹ وہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا تو یہ لاڈلا ہے بھائی، اس عدلیہ کا تو یہ لاڈلا ہے، اس کے باوجود مجبور تھی کہ اس کا نوٹس لے اور وہ جو تحلیل کیا گیا تھا اسمبلی کو، اس کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا۔ جناب اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، یہی وہ مرحلہ ہے کہ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسی قوتیں، اسٹیبلشمنٹ آہستہ آہستہ کر کے پیچھے ہٹتی چلے گئی کہ ایک ایسے شخص کی کیسے حمایت کرے جس کے پاس اپنا مینڈیٹ ہی نہ ہو، اقتدار میں آنے کے لیے جسے کراچی کی 14 سیٹیں چوری کر کے دی گئی ہوں۔ یہ تو کراچی ہے جس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ 14 سیٹیں جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کی تھی، ہمیشہ اس کا مینڈیٹ رہا ہے، اسے چوری کر کے دیا گیا۔ اور پورے پاکستان میں پتہ نہیں کتنی ایسی نشستیں چوری کر کے اسے دی گئی کہ وہ اپنا اقتدار قائم کر لے۔ اقتدار تو بنا دیا گیا لیکن زیادہ عرصے تک اس اقتدار کو برقرار نہیں رکھا جا سکا۔ بہت جلد اس حکومت کی اور حکومت کے سربراہ کی کمزوریاں سامنے آتی جاتی رہی اور پوری ملک کی عوام پریشان ہونے لگی۔ آج جو حالات ہیں، بے شک اس میں کچھ کوتاہیاں، غلطیاں موجودہ جو بھی لوگ ہیں ان کی ہو سکتی ہیں، فیصلے کرنے میں دیری ہو سکتی ہے، لیکن اصل جو بوجھ شروع ہوا، اصل جو ملک کی عوام کے ساتھ جو ذاتیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ان کی تکالیف کا سلسلہ شروع ہوا تھا، معاشی بدحالی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، سیاسی کمزوریوں کا، مجبوریوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اور آئین کا جس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ ایک ایسے جج کو، ریٹائرڈ جج کو نیب کا سربراہ بنا دیا گیا تھا کہ جس کے بارے میں جب ویڈیوز آئی تو ہمارے سر شرم سے جھک گئے کہ جو اس وقت کے ملک کے سربراہ کے کہنے کے اوپر ہر اس شخص کو اٹھا لیا کرتا تھا، گرفتار کر لیا کرتے تھے کہ جو اس وقت کی حکومت کے خلاف بولتا تھا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ آئین جو کچھ دن بعد جس کی 50ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، 1973 کا آئین، گو کہ اس آئین کو بنانے والے کو ہماری عدلیہ کے ذریعے ہی ہینگ کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ جناب اسپیکر، اس آئین کی 50 سالگرہ منائی جا رہی ہے اور اب ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہمیں آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا ملک کے اندر مختلف فتنے بونے والوں کے ساتھ، ملک کی عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے والوں کے ساتھ
یا آئین شکنی کرنے والوں کے ساتھ یا قانون شکنی کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. یہ فیصلہ کرنا ہے ہمیں. آئین کہتا ہے کہ ملک 3 ستونوں پہ کھڑا ہے: مقننہ، اس کو کیا کہتے ہیں، مقننہ، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو اور عدلیہ. پارلیمنٹ کا اپنا کام ہے، یہاں آئین سازی کرتی ہے، یہاں قانون سازی کرتی ہے، آئین کے ایک ایک لفظ میں ترمیم کرتی ہے، اس میں زیر زبر پیش، کوما، فل اسٹاپ لگاتی ہے. یہ آئین کا، اس پارلیمنٹ کا حق ہے. آئین تو یہ لکھتی ہے نا، کسی اور کا یہ حق نہیں ہے، نہ ایگزیکٹو سے نہ عدلیہ سے کسی کا یہ اور حق ہے کہ وہ آئین میں کوئی ترمیم کر دے. پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ کا ہر فیصلہ آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کو سننا پڑے گا، چاہے آپ کتنے ہی اعلیٰ و عرفہ عہدے پہ کیوں نہ بیٹھے ہوں. پارلیمنٹ کے سامنے، اس کے کیے گئے فیصلوں کے سامنے، اس کی کی گئی آئین سازی کے سامنے، اس کے کیے گئے قانون سازی کے سامنے آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ کتنے ہی بڑے آدمی کیوں نہ ہو. پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ایک کیس پیش کیا گیا اور اس میں آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا. ہم نہیں کہہ رہے، پاکستان کے جتنے جیت قانون دان ہیں ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو آئین کو ری رائٹ کر دیا. یہ تو عدلیہ کا کام ہی نہیں ہے کہ عدلیہ آئین کو ری رائٹ کر دے، کہیں کوئی نیا راستہ دے دے. آئین میں جو لکھا ہے وہی ہوگا اور اسی کو مانا جائے گا. ہم سب کو اسی کو مانیں گے، ہم سب اسی کو مانیں گے، اس سے ہٹ کے چل ہی نہیں سکتے. آج جو پریشانیوں کا سامنا ہے اس لیے کہ ہم اس سے ہٹ کے چل رہے ہیں. اور یہ جو ترازو ہے نا، عدل کا ترازو، یاد رکھیں ہمیشہ برابر ہونا چاہیے. اور اس ترازو میں اگر کہیں فرق آ جائے، ترازو پکڑنے والا یوں کر کے پکڑ لے اس کو، اس کا ایک پلڑا نیچے اور اس کا دوسرا پلڑا نیچے کر دے، تو پھر بددیانتی ہوگی. اس کو بددیانتی کہیں گے. جناب اسپیکر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آئین سے ہٹ کے کوئی فیصلے کر دیں؟ تو بھائی، آپ کسی بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں تو ہم بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں کہ جہاں آئین لکھا جاتا ہے، جہاں قانون لکھا جاتا ہے، جہاں ملک کے اندر آئین اور قانون کی سربلندی کی بات کی جاتی ہے. جناب اسپیکر، عرصے سے سن رہے ہیں، خاص طور پہ وہ جو چودھری افتخار صاحب کی جو عدلیہ تیجی سے بحال کیا گیا تھا، بہت ساری قوم نے امید باندھی تھی کہ شاید اس کے بعد عدلیہ آزاد ہوگی، کہ شاید اس کے بعد آزادانہ فیصلے ہوں گے ملک کے اندر. اس کے بعد سے لے کے آج تک ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں ایک تماشا ہے. ایک تماشا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو بلایا جاتا ہے، ایک چھوٹے سے اعتراض کے اوپر اس کو سسپینڈ کر دیتے، فارغ کر دیتے ہیں، اقتدار سے نکال دیتے ہیں. اس کے بعد ایک اور جواز، ناجائز جواز گڑھ کے ملک کے ایک اور پرائم منسٹر نواز شریف کو اقتدار سے باہر نکال دیتے ہیں. آپ کا کیا حق ہے بھائی؟ آپ کا کیا حق ہے؟ آئین بتاتا ہے کہ اگر ملک کا پرائم منسٹر اقتدار سے باہر نکالا جائے گا تو وہ کون سی آرٹیکلز ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ملک کا پرائم منسٹر جو ہے اقتدار سے باہر نکالا جا سکتا ہے. جناب اسپیکر، یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے نا، یہ تباہی کی طرف ہمیں لے گئی اور آج بھی ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہے. گزشتہ روز جو دو ججز نے فیصلہ دیا، اپنا لکھا ہے، اس نے بے نقاب کر دیا ہے ہماری عدلیہ کو، بے نقاب کر دیا ہے ہماری عدلیہ کو. میں نہیں کہہ رہا بھائی، گزشتہ روز ایک ایک حرف کو ہم نے ٹی وی پہ بیٹھ کے سنا. ہم نہیں کہہ رہے انہوں نے کیا کچھ لکھا. انہوں نے فیصلہ کہا کہ 5 ججز کا فیصلہ نہیں، وہ 7 ججز کا فیصلہ
4-3 کی نسبت سے تھا، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں. تو جناب اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، بات لمبی ہوتی چلی جائے گی. بس ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری عدلیہ اپنا کام کرے، پاکستان کے شہریوں کو انصاف فراہم کرے، اور ایسا انصاف جو صرف لفظوں میں لکھا ہوا نہ ہو، عملاً ہوتا ہوا نظر آئے، ایسا انصاف فراہم کرے. جناب اسپیکر، میں کوئی قانون کا ماہر تو نہیں ہوں، اور بہت چونکہ ہم اپنی عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے احترام سے ہی، قانون کے احترام سے ہی، قانون آئین کی کو تسلیم کرنے سے ہی قومیں ترقی کرتی ہے. میں کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالنا چاہتا، نہ کوئی کہنا چاہتا، نہ ایسی کسی اپنی گفتگو کی روانی میں بولنا چاہتا کہ جس سے کہ کہیں اس طرف حرف آئے. لیکن بہرحال ایک عرصے سے دل کے اندر ایک آگ سی لگ رہی ہے کہ یار ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے یار. ایک زمانے میں میرے اوپر درجنوں کیس بنے، درجنوں کیس، ہاف سینچری سے زیادہ کیس بنے. روزانہ عدالت میں حاضری لگاتا تھا، روزانہ عدالت میں پہنچتا تھا، جج کی جھاڑ بھی سنتا تھا. یہ کیسا ملزم ہے کہ جج کہتا ہے کہ بھائی شام کو آ جانا، 1 گھنٹے بعد آ جانا، رات کو آ جانا. چلو اب تو رات ہو گئی ہے، صبح ہی آ جانا. صبح ہوتی ہے تو نہیں، اب چلو دوپہر کو آ جانا. آپ عوام کے مقبول لیڈر ہیں. ارے کوئی مجھے یہ بتائے کہ مقبول لیڈر اگر کوئی ہو، عوام میں بہت پسند کیا جاتا ہو جس کو، کیا وہ ایسی حرکتیں کرے گا؟ کوئی کتنا مقبول ہو، کوئی کتنا پیسے والا ہو، کوئی کتنا بڑا امیر و کبیر ہو، کتنا بڑا طاقتور آدمی کیوں نہ ہو، اس کو قانون کے آگے اپنا سر جھکانا ہے. یہ کیا مذاق ہے بھائی؟ عدالت کے دروازے تک آئے، داخل بھی نہیں ہوئے. جناب ڈپٹی اسپیکر، جب ہم پیش ہوتے تھے نا، جو کر کے کھڑے ہوتے تھے، سر جھکا کے، ہاتھ باندھ کے، کہیں جج کو ایسا نہ لگے کہ ہم ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں. یہ کیسا ملزم ہے؟ اور جج ماشاءاللہ سے میں سلوٹ کرتا ہوں ان کو. بھائی ایسا انصاف پاکستان کے 23 کروڑ عوام کو بھی ذرا فراہم کرتے ہیں. وہ لوگ جو جیلوں میں اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، وہ لاکھوں لوگ جو آج بھی سپریم کورٹ سے، ہماری اعلیٰ عدلیہ سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں، آپ جائیں ان کو انصاف فراہم کریں، انہیں انصاف فراہم کریں. آج پاکستان ان مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک قانون نہیں ہے، 2 قانون ہیں. ایک قانون پاکستان کے 23 کروڑ عوام کے لیے، اور ایک قانون پاکستان کے ایک لاڈلے کے لیے، یا چند اشخاص کے لاڈلے کے لیے، ماضی کی ایک اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے کے لیے. آج بھی ایک اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، اس اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے کے لیے اسے سستا انصاف فراہم کر رہے ہیں. ایک دن میں 6-6 7 کیسز میں ضمانتیں. سستا انصاف، ہم نے سنا ہے کہ سستا انصاف ہونا چاہیے پاکستان میں، اسے سستا انصاف فراہم کیا جا رہا ہے. لیکن پاکستان کے عوام ہیں، غریب عوام، مظلوم عوام، دکھی عوام، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جن کے پاس اپروچ نہیں ہے، جو کسی کو اپروچ نہیں کر سکتے، کسی سے جا کے اپنی دل کی بپتا بیان نہیں کر سکتے، وہ سال کورٹوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، چپلیں گھس جاتی ہیں ان کی، لیکن ان کو انصاف نہیں مل پاتا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر، میں اپنی بات یہاں ختم کروں گا، اور یہی
چاہوں گا کہ اس ایوان سے ایک رائے جانی چاہیے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں اپنی اعلیٰ عدلیوں کا بے حد احترام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ دیگر ادارے بھی اس پارلیمنٹ کا احترام کریں، اس پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کریں، کسی جبر کے ذریعے خوف نہ دلائیں، یہ نہ بتائیں کہ اگر آپ نے کوئی بات کی تو آپ پہ کوئی توہین کا آرٹیکل لگ جائے گا یا مقدمہ شک لگ جائے گی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ ہمیں اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ اسے موجودہ معاشی، سیاسی اور عدالتی اور آئینی اور جو جمہوری، جو قانونی جو بحران ہیں، ان بحرانوں سے نکال کے ایک مستحکم پاکستان کی طرف، ایک ایسا پاکستان جو خوشحال پاکستان، جو ایک ایسا پاکستان پوری دنیا میں باوقار پاکستان، ایک ایسا پاکستان جو اپنی عوام کو اس کے ایک ایک تکلیف ختم کرنے کا پورا طاقت رکھتا ہو، ایسا پاکستان ہم بنانے میں کامیاب ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ جی۔ جناب غوث